رسول اللہ کے دیوانے، نبی اللہ کے مستانے، شہر یار ولایت، نوبہار دین و ملت، اعلیٰ حضرت مجدد کامل امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے. یہ علماء و شعراء کرام کو سمجھ گئے، لیکن میں انہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو نہیں سمجھ سکتے. سر تاب قدم ہے، سر سے قدم تک، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول. اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت، وحدانیت، اپنے محبوب کی رسالت و نبوت اور اپنے محبوب کی آل و اہل بیت کی عقیدت ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گونگے ہیں جن کی زبان نہیں پھر بھی وہ انسان، دونوں آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے پھر بھی وہ انسان ہے، بہرا ہے دونوں کام نہیں کرتا پھر بھی وہ انسان ہے، ہاتھ نہیں پھر بھی انسان، پیر نہیں پھر بھی انسان، کان نہیں پھر بھی انسان، آنکھ نہیں پھر بھی انسان. یہاں تک کہ قوت شامہ سنگھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی انسان. یہاں تک کہ انسان کا جو مرکز ہے دماغ نہیں پھر بھی انسان. ایک پاگل ہے مگر انسان ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، اور اسے بڑی اچھے سے کھانا کھلانا بلکہ اس کی خیر خواہی اور اس کی دیکھ بھال اوروں سے زیادہ کیا جاتا ہے. دماغ نہیں پھر بھی انسان، آنکھ نہیں پھر بھی انسان، پیر نہیں پھر بھی انسان. لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ دل نہیں پھر بھی انسان. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل نہیں اور انسان، پیر نہیں انسان ممکن ہے، ہاتھ نہیں انسان ممکن ہے، آنکھ نہیں انسان ممکن ہے، دل نہ ہو اور انسان ممکن ہی نہیں ہے. دل نہیں تو انسان ہے. اعضاء چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل نہیں جانا چاہیے. اسی لیے اللہ نے آنکھوں میں نہیں، کانوں میں نہیں، دماغوں میں نہیں، دل میں اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی، اپنے حبیب کی آل محمد کی محبت عطا فرمائی کہ یہ وہ گھر ہے جو گھر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور یہ گھر ہے تو سب کچھ ہے. اس لیے اس دل میں اللہ نے محبت عطا فرمائی، تو دل ہونا چاہیے. اب رہی بات یہ کہ وہ دل، وہ قلب، وہ جگر کام کا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں محبت ہوتی ہے، اور جب محبت نہ ہو تو پھر وہ دل نہیں، پھر وہ جگر نہیں، پھر وہ قلب نہیں. اصل ہے
چاہے وہ حرام ہو چاہے حلال. مٹی کے پیالہ سنت ہے، مٹی کا پیالہ استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اس مٹی کے پیالے میں شراب تھوڑی حلال ہے تو سنت، لیکن شراب دینے سے شراب حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. اور آب زمزم بڑا مبارک پانی ہے، لیکن سونے کے گلاس میں پینے سے تھوڑی جائز ہو جائے گا. سونا کا پانی گلاس میں پینا ناجائز ہے، اس لیے زمزم میں پینا اس میں جائز نہیں ہوگا. تو اصل ہے، اصل کبھی نہیں بدلتا. یہ جلسہ یہ جلسہ ہے، یہ جشن ولادت امام حسین ہے. یہ اصل ہے، یہ جشن ولادت مولا امام حسین ہے. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. کہاں ہے یہ اصل نہیں، کہاں ہے یہ اصل نہیں ہے، کیا ہے یہ اصل ہے. دعوت دی گئی جشن ولادت امام حسین کی. اب یہ نہ دیکھو کہاں، اب یہ نہ دیکھو کہاں ہے. یہ مندر کے پاس بھی ہے تب بھی جشن مولا امام حسین کا. یہ گرجا کے پاس ہے تب بھی یہ جشن امام مولا حسین ہے. یہ کسی شراب کی دکان کے پاس ہے تب بھی یہ جشن مولا امام حسین ہے. یہ نہ کہو کہ فلاں جگہ ہے تو نہیں جائیں گے، امام حسین کا جلسہ ہے. اگر کوئی کہتا کہ فلاں جگہ اس لیے نہیں جاتے ہیں تو جگہ سے اس کو نفرت نہیں ہے، جشن امام حسین سے نفرت ہے. یہ پس پردہ ہے. آپ نے اکثر ممبئی کا دورہ کیا ہوگا، میں نے کئی جلسے ایسے کیے ہیں اور دیکھے ہیں کہ ایک پنڈال کا رخ ادھر ہے جس میں امام حسین ذکر شہادت 10 روزہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ٹھیک اسی کے پیچھے اسٹیج ہے جس کا رخ ادھر ہے جس میں گنپتی بیٹھا ہے. تب بتائیے کہ جشن میں جانا کیسا؟ جانا جائز ہے. روڈ پر مندر ہے، بازو میں اسٹیج ہے، لگانا جائز ہے. ایک گرجا ہے، اس کے پاس ایک مسلم محلہ نے گرجا لگا دیا، جائز ہے. تو اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے، اصل جلسہ ہے. اصل پیدائش مولا امام حسین ہے. اصل جشن ولادت امام علی مقام ہے. یہ اصل ہے. ہمیں اصل سے مطلب ہے، ہمیں اصل سے مطلب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دل میں جگہ ہو، دل میں جگہ ہو تو مسئلہ حل ہے. یہ چیزیں محبت دماغ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی. محبت دل میں ہے، دماغ میں نہیں ہے. اس لیے کہ دماغ میں رکھے گا اللہ تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ لوگ پاگل بھی ہو سکتے ہیں؟ کہ جب پاگل ہوں گے تو پھر وہ محبت کہاں جائے گی؟ اس لیے اللہ نے دل میں دماغ میں نہیں رکھا، آنکھ میں نہیں رکھا، اس لیے کہ آنکھ نابینا بھی ہو سکتی ہے. کان نہیں رکھا اس لیے کہ کان والے بہرے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے دل میں رکھا. نہ دل بہرا ہوتا ہے نہ نابینا ہوتا ہے، دماغ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن دل باقی ہوتا ہے. سبحان اللہ نے محبت جشن ولادت امام حسین، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. تو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری، ایک روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم اور ایک روایت میں 3 شعبان المعظم کی بھی تاریخ ملتی ہے کہ آپ اس فرش گیتی پر تشریف لائے. یہ کوئی عام بچہ تو نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں آ رہی ہے. میرے جب آقا امام علی مقام تشریف لانے والے ہیں، قبل ہی حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بارگاہ رسول میں کپ کپی باندھے انداز میں
آپ کے جسم پر راشا طاری ہے، پریشان حال ہے، خوف زدہ ہیں، بارگاہ رسول میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں زیادہ ڈر گئی، وہ بات زبان تک آنے نہیں پا رہی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں آپ بتائیں کیا بات ہے؟ چچی جان بتائیے۔ مثلا ان کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے، جس سے میں بڑی پریشان ہوں، کیسا میں نے کیوں دیکھا؟ میرے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ بڑا پیارا خواب ہے، آپ گھبرائیں نہیں، میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر آپ کی گود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ کے گود میں آئے گا، اصل میں میرا ہی ہوگا۔ جشن ولادت امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ اصل میں میرا ہی ٹکڑا ہوگا، نبی کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ اب یوں لفظ میں کہہ دیں کہ امام حسین آ رہے ہیں، دوسرے لفظ میں کہہ دیں کہ میرے نبی کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے نبی کا جگر پارا آ رہا ہے، میرے نبی کا لاڈلا آ رہا ہے تو اہتمام کیا ہے؟ اہتمام کیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء، میرے آقا امام الانبیاء، نبیوں کی امام ہیں، وہ استقبال کس طرح کر رہے ہیں؟ جب نبیوں کی امام کے استقبال کا بات آ گئی ہے تب کوئی امام بہانہ نہ بنائے، اب کوئی امام نہ بہانہ بنائے کہ نماز سے فرصت نہ ملی، پڑھانے سے فرصت نہ ملی، اس سے فرصت نہ ملی، نبیوں کا امام، جس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں، میرے نبی امامت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول کریمہ تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر بسا اوقات آپ رخ موڑ کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کچھ دینی بات یا کچھ ضروری بات آپ بتاتے۔ آج کا معاملہ برعکس ہوا، میرے نبی نے نماز پڑھائی، مختصر دعا کی، دعا کے بعد اٹھے اور سیدھے چلے، صحابہ کے اندر بے چینی آئی کہ اور کیا ہے؟ کہا آج میرے گھر میری بیٹی کے گھر میرا بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ میرے آقا امامت فرماتا، امامت فرماتا، خطاب چھوڑ کر حکم چھوڑ کر ضروری باتیں چھوڑ کر جو دین کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں سب کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، اور چھوڑا اور کہاں گئے؟ جہاں امام پیدا ہوئے، جہاں حسین پیدا ہوئے۔ گویا میرے آقا نے اشارہ دے دیا کہ ولادت امام حسین جب تمہیں معلوم ہو جائے یا پھر اس کا جشن منایا جائے یا جلوس منایا جائے تو پھر اس سے ضروری دوسرا کیا کام ہے جو اس سے بہتر ہے؟ اس سے ضروری دوسرا کیا ہے؟ جیسے میرے خاطر آقا تشریف لائے، میلاد النبی کے دن کوئی کہے کہ مجھے اس سے فرصت نہیں ملی، اس سے فرصت نہیں ملی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ضروری کیا ہے؟ تمہیں کون سا کام اس سے زیادہ ضرورت والی پڑ گئی؟ کون سی بات اس سے زیادہ ضرورت والی پڑ گئی جو اس سے زیادہ ضروری ہو؟ آج تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج کے دن میرے آقا کی پیدائش کے خوشیاں منایا جائے، اس سے ضروری کوئی کام نہیں، اس سے ضروری کوئی کام نہیں۔ یہ فرائض و واجبات میں بھی ہے، یہ فرائض و واجبات میں بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یوم النحر، قربانی کے دن نماز پڑھ کے عید الاضحیٰ میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قربانی کرنی ہے تو نماز عید الفطر پڑھنے کے بعد نماز سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل، خیرات سے بھی افضل، ہر کام سے افضل ہے قربانی کرنا۔ یہ وقت ہے قربانی،
تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ میرے امام پیدا ہوا، جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ میرے آقا باہر آئے، صحابہ کرام کو خوشی کی باتیں سنا دی کہ آج میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر شیر خدا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر کا آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھیں، اس کا نام رکھیں۔ میرے آقا پھر دوبارہ گئے اور جانے کے بعد ایک کام کیا اس سے پہلے کبھی نہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم آج کے زمانے میں اذان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، جبکہ اذان کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے جیسے کہ امامت کے لیے، کہ تقوی ہو، پرہیزگار ہو، مخرج صحیح ہو، لہجہ ٹھیک ہو، اتار چڑھاؤ صحیح ہو، یہ اذان کے لیے بھی ہے۔ لیکن آج کل قسمتی یہ ہے کہ ہم تو امامت ہی پر توجہ نہیں دیتے تو مؤذن پر دھیان کرتے ہیں، جبکہ مؤذن کے لیے بھی وہی شرط ہے جیسے کہ امامت کے لیے، ہر کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ اذان بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا کہ میرے نبی نے بھی کبھی خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ میرے نبی نے اذان دی؟ آخر میرے نبی نے اتنی اچھی چیز کو کبھی اذان کیوں نہیں دی؟ فقہی مسئلہ ہے کہ مستقل امام کے لیے اذان دینا ممنوع ہے، مستقل امام کے لیے اذان دینا ممنوع ہے، اور چونکہ میرے نبی کائنات کے امام ہیں اور مستقل امام ہے، صبح قیامت تک کے امام ہیں، جب مستقل امام ہیں صبح قیامت کے امام ہیں، سب کے امام ہیں، اس لیے نہ خانہ کعبہ میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ وہ مسجد نبوی میں اذان دے رہے ہیں، دونوں جگہ اذان نہیں دے رہے، فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ لیکن اذان دینی بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہا علی تم رکو، ابو بکر رکو، عمر رکو، لوگ خانہ کعبہ پہ اذان دیتے ہیں، کوئی مسجد نبوی کے محراب پہ اذان دیتا ہے۔ آج ہم حسین کے کان میں اذان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو حسین کے کان میں اذان کون دے رہے ہیں؟ نبی دے رہے ہیں۔ مولا علی کو حکم کیا جا سکتا ہے، مسجد نبوی کے مؤذنین موجود تھے، انہیں حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، آج یہ موقع ہے فقہی مسئلہ، ورنہ میرے آقا مختار ہیں، میرے آقا مختار ہیں، اگر آپ کوئی کام کر دیں تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہی مسئلہ بنتا ہے، جو کہہ دیں وہی دین ہے، جو کر دیں وہی شریعت ہے، آقا پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن فقہی مسئلہ بتا دیا، فقہی مسئلہ بتا دیا، اور یہاں سے یہ بھی بتا دیا کہ اپنے اپنے مسجدوں میں ایک ہی شخص کو یہ نہیں کہنا کہ تم اذان ہی دے دو، تم ہی نماز بھی پڑھ لو اور تم ہی جھاڑو بھی دے دو، یہ بھی مسئلہ بتا دیا۔ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک ہی امام رکھا اور کہا کہ تم نماز پڑھو تو تم ہی اذان دے دو، تم ہی جھاڑو بھی دے دو، یہ امامت کے شان کے خلاف ہے۔ جب منتخب امام کے لیے اذان دینا بہتر نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ امام، جبکہ اذان دینا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے آقا نے امام علی مقام کے کان میں اذان دی۔ اذان دینے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اذان کب کب دینا مستحب ہے؟ اذان سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اذان دی جاتی ہے جس سے لوگوں کو خبر ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان اسی لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان ہو رہی ہے،
نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ نماز کے وقت بتانے کے لیے مؤذن اذان دیتے ہیں, مسجد میں دیتے ہیں, لیکن یہاں اس سے بڑی بات بتانی ہے, اس سے بڑی بات بتانی ہے. اذان مؤذن اس لیے دیتا ہے تاکہ وقت نماز کا پتہ چلے. میرے نبی امام علی مقام امام حسین کے کان میں اذان دے رہے ہیں تاکہ حفاظت اذان نماز کا پتہ چلے. یہی وہ شخص ہے جس سے نماز کی حفاظت ہو. ہم اور آپ اذان دیتے ہیں اوقات نماز کے لیے, نبی اذان دے رہے ہیں حفاظت نماز کے لیے. نبی نے اذان دے دی, اذان دی. اب جب مؤذن ظہر کی اذان دے دی تو فائنل ہو گیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب نبی نے حسین کے کان میں اذان دے دی. یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کی حفاظت ہو گئی, نماز کی حفاظت ہو گئی. حفاظت نماز کی اذان یہی ہے جو نماز کی حفاظت کرے گا, یہی ہے جو نماز کی حفاظت کرے گا. یہی امام وقت ہے, یہی امام وقت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. اذان سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اذان سے شیطان بھاگتا ہے, اذان سے شیطان بھاگتا ہے. اذان سے وبائیں چلتی ہیں, اذان سے بلائیں ختم ہوتی ہیں, ایسا اذان سے وسوسے ختم ہوتے ہیں, اذان سے وحشت دور ہوتی ہے. یہ اذان کی فضیلتیں ہیں. اب حسین کے کان میں اذان نبی نے دی. ہم اذان دیں, ہم اذان دیں تو وحشت ختم ہوگا, ہم اذان دیں تو خوف ختم ہوگا. اب نبی نے اذان دی, مسجد میں نہیں کان میں اذان دی ہے. تب بتائیے جس حسین کے کان میں نبی نے اذان دی اسے کربلا میں کس کا خوف ہوگا؟ وہ کس سے ڈرے گا؟ جس کے کان میں نبی نے اذان دے دی ہے وہاں وحشت بھی ختم, خوف بھی ختم, غم بھی ختم. اس لیے میرے حسین کربلا کے میدان میں تنہا ڈٹے رہے. کیوں؟ اسے دنیا والے جو اذان دیتے ہیں اس سے وحشت ختم ہوتی ہے, جو عام وحشتیں ہوتی ہیں. نبی نے کان حسین نے اذان دے دی ہے. اب یہ دنیا کی ساری وحشتیں حسین کے قریب نہیں آ سکتی. اے یزید, تیرے جیسے لاکھوں یزید پیدا ہو جائے تو حسین کے قدم پر, استقلال قدم پر ذرہ برابر لرزش نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اذان نبی نے اذان دی, اذان نبی نے دی. یہ اذان ہے کیونکہ بہت ساری بات کہنی ہے, اس میں آگے گزرتا ہوں ورنہ اذان ہی پر 2 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. اذان ہی میرے نبی نے کان میں اذان, اور پھر اس کے بعد دوسرے کان میں تکبیر کہی, دوسرے کان میں تکبیر کہی. کان میں اذان بھی کی, تکبیر بھی کہی. آج یہ سنت ہمارے معاشرے میں بھی ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اذان دینے کے لیے نہیں بلاتے, ہم جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے بلاتے ہیں, ہم جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے بلاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں کوئی بچہ ایسا ہے جو اذان کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی بچہ ایسا ہے؟ ہم اسے بلاتے ہیں جو سب سے اچھا ہو. اب بتائیے امام حسین کے کان میں نبی نے اذان کری, اب نبی سے کوئی اچھا ہے؟ اس سے پتا کیا چلا کہ نبی کے کان میں اذان جو ہوئی ہے وہ پیدائشی کا جو شروعاتی معاملہ ہے وہی اتنا بے مثال ہے, اتنا بے مثال ہے جس کا ہم آخر کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. جب بچپنے کا حال یہ ہے تو آگے کا حال کیا ہے؟ تو اذان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس عالم میں, اس حال میں, اذان کے حال میں صدیق اکبر پیدا ہوئے ہوں گے, کس نے اذان کی ہوگی؟ مان لیا فاروق اعظم ہے, ایک الگ مقام ہے, خلیفہ دوم ہے, لیکن اذان کس نے کی؟ ایک یہی دو ہیں روئے زمین پر, حسن و حسین, جن کے کان میں نبی آخر زمان اذان.
اور صرف اذان نہیں دی، صرف اذان نہیں دی، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی پرہیزگار سے اذان دلائی جاتی ہے اور پھر کسی پرہیزگار کا جھوٹا منہ میں کھجور یا یہ شہد منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ اذان کان میں دی اور امام حسین کا منہ کھولا اور اپنا لعاب ڈالا، اپنا لعاب ڈالا۔ یہاں سے تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ نہ حسین کے کان کا کوئی جواب ہے نہ حسین کے منہ کا کوئی جواب ہے۔ حسین کے کان میں پہلی آواز نبی کی گئی اور پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہے۔ تو اب نہ آپ کے منہ کا دہن کا کوئی جواب ہے نہ کان کا کوئی جواب ہے، نہ کان کا کوئی خطا کا ثابت کر سکتا ہے نہ زبان کی کوئی خطا کا ثابت کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کو میرے نبی نے اذان سے لعاب دہن سے پاک کر دیا، لعاب دہن سے پاک کر دیا۔ اب امام عالی مقام فرش گیتی پر آئے، نام رکھنا ہے، نام رکھنا ہے۔ مولا علی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کا نام رکھیں۔ میرے آقا خاموش، یا رسول اللہ ان بچے کا نام رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا علی چپ رہو، میں جبریل کا انتظار کر رہا ہوں، جبریل کا انتظار کر رہا ہوں، یہاں بچہ چھوڑ جو کوئی چاہے رکھ جائے، میں جبریل کا انتظار کر رہا ہوں۔ جبریل امین حضرت، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ہے، شب و شبیر، اسی وزن اور معنی پر ایک بیٹے کا نام حسن رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ یہ نام اللہ نے جبریل کو لے کر بھیجا اور کہا کہ جا کر میرے محبوب سے کہو جب پہلا بچہ ہوا کہا تو کا نام حسن رکھو، دوسرا بچہ ہوا اس کا نام حسین رکھو۔ نام بچہ فرش پر پیدا ہو رہا ہے، نام عرش پر رکھا جا رہا ہے، بچہ زمین پر آ رہا ہے، نام ملائکہ کو بتایا جا رہا ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے۔ جب یہ نام رکھا گیا تو مدینہ اہل عرب عربی زبان کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، یہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے احتجاج میں خیرہ زدہ ہے، یا رسول اللہ یہ نام کہاں سے آیا؟ میں نے اس سے پہلے تو کوئی یہ نام سنا ہی نہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دو نام کو اللہ نے آپ کے نواسے کے لیے چھپا کے رکھا تھا، کسی کے تصور میں بھی یہ نام نہ آیا، کسی کے خیال میں بھی یہ نام نہ آیا۔ یہ عربی لفظ ہے لیکن اہل عرب اس نام کا تصور بھی نہیں کر سکے، کیونکہ ان نواسوں کے لیے اللہ نے دو نام محفوظ رکھے تھے، دو نام محفوظ رکھے تھے۔ اب آپ بچپنے سے اندازہ لگائیں کہ جب بچپنا اتنا بے مثال ہے باقی جوانی کتنی باکمال ہے۔ اب آپ کی پرورش ہو رہی ہے کہاں؟ آغوش مصطفیٰ میں پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ آغوش مصطفیٰ میں۔ آج ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کاش ایک بار روضہ حضور میں حاضری ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، ایک بار حاضری ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس حسین کا اندازہ لگائیے کہ جو ایک بار ترسے تو بیڑا پار ہو جائے، اس حسین کا اندازہ لگائیے جو بچپن سے لے کر اپنی پوری زندگی حیات مصطفیٰ میں آغوش مصطفیٰ نے نکالا ہے، آغوش مصطفیٰ نے نکالا ہے۔ کبھی گود میں بیٹھتے ہیں تو کبھی کندھے میں بیٹھتے ہیں، کبھی پشت نبوت پر بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ حال ہوتا ہے کہ کندھے نبوت پر امام حسین بیٹھے، دونوں پیر کو سینے پہ لٹکایا اور آقا کی واللیل زلفے کو دونوں ہاتھوں پہ تھام لیا جیسے کہ گھوڑے پر چلتے ہیں۔ جب اس انداز میں جب حسین بیٹھے تو میرے نبی نے اور یاد کیا، میرے نبی نے حسین کے تلوے کو اپنے سینے پہ مس کرنا شروع۔ یہ حسین ہے،
امام حسین کے پیر وہ اپنے سینے پہ بس کر رہے ہیں، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، کندھے نبوت پر بیٹھے، واللیل زلف کو پکڑے، چلے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کی نظر پڑی، عرض کرتے یا رسول اللہ کتنی بہترین ان کی سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کتنا بہترین سوار ہے، سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے۔ اگر سوار پیغمبر ہے تو سواری اگر پیغمبر ہے تو سوار اولاد پیغمبر ہے۔ یہ حسن و حسین ہے، پرورش میرے آقا فرماتے ہیں، پرورش میرے آقا فرماتے ہیں، باپ بھی حیات سے ہے، ماں بھی حیات سے ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی گزر جائے تو نانا نانی یا دادا دادی پرورش کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ حیات سے ہیں اور شفیق و مشفق ہیں، بڑے لاڈ و پیار کرنے والے ہیں، تو پھر اتنا بڑا یہ پرورش کا معاملہ کم سنا جاتا ہے کہ علی موجود ہیں، فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، جب دونوں موجود ہیں تو پھر میرے آقا کیوں پرورش کر رہے ہیں؟ میرے آقا اپنے آنکھوں سے روشن کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں؟ میرے آقا ان کے شب و روز پر نگاہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کسی ایک کا بچہ نہیں ہے۔ ہم میں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد الرحیم کا بچہ ہے، یہ عبد الکریم کا بچہ ہے، نہیں، حسین ہے تو صرف علی کا نہیں بلکہ وہ اسلام کا بچہ پیدا ہوا ہے، دین کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی پرورش اچھے سے کرنی ہے۔ اسی کے دم قدم سے حیات اسلام، اسی کے دم قدم سے حیات مذہب، اسی کے دم قدم سے حیات دین ہے۔ اس لیے اب اس کی پرورش ماں باپ سے زیادہ پیغمبر کرے گا، اس لیے کہ پیغمبر ہی دین لے کر آئے ہیں، دین کی حفاظت کا انتظام بھی پیغمبر کرے گا۔ اس لیے حسین تمہیں ہم پرورش کریں گے، تمہیں ہم پرورش کریں گے، اور اس کی مثال ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی ہے۔ اب آپ حیرت اٹھا جائیں گے ہمارے گھر میں کہاں؟ جی ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی ہے۔ آپ کو مثال سے بتا دیتا ہوں، آپ اکثر لوگ بکرا پالتے ہیں، اکثر لوگ بکرا پالتے ہیں، 4-5 بکرا پالتے ہیں، لیکن جو قربانی کے لیے بکرا پالتے ہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے بھی مارتے ہیں؟ نہیں، اسے بھی عام بکروں کی طرح رکھتے ہیں؟ نہیں، بکرے پر اور بکرے پر کچھ سواری رکھ دے، اس بکرے پر بھی کچھ رکھ سکتے ہیں، مضبوط ہو تو سوار ہو سکتے ہیں، اسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ نہیں، عام بکرا کھائے نہ کھائے، لیکن قربانی کا بکرا ہے، اسے دیکھ بھال کرو، کسی دوسرے کھیت میں نہ چلا جائے، دوسرے کھیت میں نہ چلا جائے، حرام کا گھاس نہ کھا لے، قربانی کا جانور ہے، اسے مت مارو، قربانی کا جانور ہے، اچھا اس کی حفاظت کرو، ذرا سا عیب آیا نہیں کہ قربانی کے لائق نہیں رہے، آنکھ گئی تو قربانی کے لائق نہیں، کان گئے تو قربانی کے لائق نہیں، ایک سینگ ٹوٹے تو قربانی کے لائق، اس کی دیکھ بھال اچھے سے کرو، ذرا بھی عیب آ جائے تو پھر قربانی کے لیے کبھی مکروہ اور کبھی جائز ہی نہیں، تو عیب پیدا نہیں ہونا چاہیے، قربانی کے جانور میں عیب پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ ہے تو جانور، اس جانور کے سینگ ٹوٹ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر خربا جانور ہو اور آنکھ نہ ہو تو اس کے گوشت میں کوئی فرق پڑے گا؟ وزن میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، مگر پھر بھی سینگ کا خیال، پھر بھی آنکھ کا خیال، تھوڑا سا لنگڑاہی کے در چل رہا ہے کہ کیا اس کے گوشت میں مزے میں فرق پڑے گا؟ نہیں، مگر پھر بھی اس کا خیال، کان تھوڑا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، آخر کیوں؟ کیا گوشت میں فرق پڑے گا؟ نہیں، تو آخر اس کا خیال کیوں کہا جائے گا کہ بھائی گوشت کی بات ہی مت کرو، یہاں گوشت مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اس لیے یہاں کان کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ناک کا بھی خیال کرنا پڑے گا، پیر کا بھی خیال کرنا پڑے گا، آنکھ کا بھی خیال کرنا پڑے گا، عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ خالص اللہ کے لیے، یہ خالص اللہ کے لیے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ حسین خالص اللہ کے لیے
چاہیے، نہ اخلاق میں، نہ عبد میں، نہ زہد میں، نہ تقوی میں، نہ اخلاق کریمانہ میں، یہ ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اے علی بیٹا تو تمہارا ہے، فاطمہ بیٹا تمہارا ہے، لیکن پرورش ہم کریں گے، اس لیے کہ لوگ قربانی کی جانور پر دھیان اس لیے دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، جو اس کے ذریعہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ہم اس کے پرورش اس لیے دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے، پورے مذہب اسلام کے لیے ہے، پورے دین کے لیے ہے۔ وہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ یہ حسین جو کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے قربان ہوگا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا دیکھ بھال کر رہے ہیں، پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس نبی کے آغوش میں حسین نے پرورش پائی ہوئی ہوگی، اس حسین کا مقام کیا ہوگا، اس حسین کے عبادت کا عالم کیا ہوگا، ان کے زہد کا مقام کیا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کا مقام کیا ہوگا، جس کو نبی نے پالا، جس کو نبی نے سینچا ہے، جس کو نبی نے پروان چڑھایا۔ دیکھ بھال ایسا کہ جب ایک بار گزرے، امام علی مقام امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو میرے آقا پلٹے اور اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے، کہا فاطمہ یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ امام حسین کو دیکھا رو رہے ہیں، تو ارشاد فرمائے بیٹی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ میرے آقا توجہ اس طریقے سے دے رہے ہیں، میرے آقا عصر کے وقت ہے، گزرے، سوچا کہ اپنے نواسے کی خبر لے لے، اندر گئے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا مغموم ہے، افسردہ ہیں، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ دونوں صاحبزادے کچھ دیر سے گم ہیں، خبر نہیں وہ کہاں ہے، پریشان حال ہے۔ میرے آقا نے توقف فرمایا، تھوڑی دیر رکے، جبریل امین حاضر ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو پہلے دلاسا دے دیں کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کا نواسا فلاں جگہ پر آرام کر رہا ہے، فلاں جگہ پر آرام کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی خاموش رہو، جبریل خبر لے کر آ گیا۔ ارے اندازہ لگائیں امام حسین کے مرتبہ مقام کو کوئی کیا جان سکتا ہے، پوری زندگی وقف کر دے تو حسین نے تلوے کی بھی فضیلت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین کی کھل کر تعریف کیا کرو، کچھ مت چھپایا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے دنیا میں چھپایا تو پھر وہاں تم بھی چھپ جاؤ گے۔ امام حسین کی فضیلت کھل کے بیان کیا کرو تاکہ وہاں شفاعت حسین تمہیں نصیب ہو۔ اشارے حسین سے تمہاری مغفرت ہونے والی ہے، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں بخیلی نہ کریں، امام حسین کی فضیلت کھل کے بیان کیا کریں، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عالم خیال میں تخیلات کے میدان میں کہا گیا کہ اے میرے آقا، اے میرے آقا، آپ ہی کہتے ہیں کہ جسے اللہ کا قرب چاہیے وہ مجھ سے محبت کرے۔ آپ ہی کہتے ہیں اور قرآن نے بالکل ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کوئی چاہے کہ خدا کا قرب حاصل ہو تو اے لوگوں میرے محبوب سے محبت کرو۔ تو قرآن نے تو مجھے بتا دیا کہ اگر خدا کا قرب چاہیے تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کوئی ایک راستہ یہ بھی تو بتا دے کہ اگر آپ کی قربت مجھے چاہیے تو ہم کس سے محبت کریں؟ کوئی آپ کا بھی محبوب ہے جس کے چاہنے سے ہم قریب ہو جائیں؟ خدا کے قریب ہونے کے لیے تو آپ سے محبت کریں، اور آپ کے قریب ہونے کے لیے بھی تو کوئی ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادے حسن حسین سے محبت کرو تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، اور جو مجھ سے قریب ہو گیا وہ خدا سے قریب۔
کا کوئی محبوب ہے؟ ہاں یہ دونوں شہزادے ہیں. جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جس نے ان سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا. اور میرا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے. یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان کے بعد ان سے محبت کر. صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرے آقا نے امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا. اے اللہ تو ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں. حسنین کریمین سے میرے آقا فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں حسنین کریمین سے. یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو حسنین کریمین کے قدموں میں اللہ کے رسول نے ڈال دیا کہ اب اللہ انہی سے محبت کرے گا جو ان دونوں سے محبت کرے گا. نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، زکات ایک طرف، فطرات ایک طرف، تبلیغ ایک طرف، دعوت ایک طرف، سارے اعمال ایک طرف، قدم حسنین ایک طرف. جب تک اس قدم پہ نہیں آؤ گے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. جن سے اللہ محبت کرے گا انہیں ہی جنت عطا فرمائے گا. جن سے محبت ہی نہیں ان سے جنت کو جنت کیسے. میرا کا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ہماری مثال درخت کی طرح ہے. ہماری مثال درخت کی طرح ہے. میں جڑ، آقا فرماتے ہیں میں جڑ علی تنا. میں جڑ علی تنا فاطمہ شاہ. فاطمہ شاہ حسن و حسین اس کے پھول. حسن و حسین اس کے پھول. اور ان پانچوں سے جڑ آقا، جڑ آقا، تنا علی، شاہ فاطمہ، حسن حسین پھول کا. ان پانچوں سے جو محبت کرے گا وہ اس درخت کا پتا، وہ اس درخت کا پتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم ہم اسی حالت میں جنت میں جائیں گے. ہم اسی حالت میں جائیں گے. یعنی ہم جو درخت ہیں جس کے جڑ میں تنا علی، شاہ فاطمہ اور حسن حسین پھول، تو چاہنے والے اس کے پتے جب ہم جنت میں جائیں گے تو پتے جھاڑ کر نہیں جائیں گے، پتے کے ساتھ جائیں گے. اس طریقے سے جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ حسنین کی غلامی کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہے، پنجابِ پاک کی عقیدت کا نام ہے. جو انہیں پالے بے خوف ہو جائے اس کے جنت ملے گی. انہیں جنت ملے گی. جو انہیں پا لیا یقیناً وہ بے راہ نہیں ہوگا، راہ ہدایت سے نہیں ہٹے گا. اس لیے کہ یہی بنیاد ہے دین کی. ان کے علاوہ کہاں ہے؟ کوئی پانچ کو چھوڑ کے کہہ دے ہم دین والے ہیں
ان کے علاوہ دین کہاں ہے؟ ارے جو ان پانچ سے ہٹا وہ بے دین ہے، جو اس پر آیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے، یہی دین ہے۔ پنجت نے پاک ہی دین ہے۔ ہمیں دین کہاں سے؟ یا تو نبی سے، یا تو علی سے، یا تو حسنین کریمین سے، یا تو فاطمہ الزہرا سے، جو خلفائے راشدین آئے اسی خزانہ علم کے خوشاں چیز، اسی مرکز علم سے حاصل کیا۔ کسی نے نبی سے کیا، کسی نے فاطمہ سے کیا، کسی نے حسنین سے کیا، کسی نے علی سے کیا، لیکن کیا یہی سے پنجت پاک سے ہٹ کر تم کہیں بھی نہیں رہ سکتے۔ یہی وہ در ہے جہاں سے تمہیں سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے اس در کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان پر ہو وہی دل پر ہو اور وہی عمل میں بھی ہو۔ نماز قضا کر کے ہم عاشق حسنین نہیں بن سکتے، قرآن چھوڑ کر ہم عاشق پنجتن پاک نہیں بن سکتے، سود اور جوا بازی کر کے ہم عاشق حسنین نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک ناپاک ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یہ پنجتن پاک ہے، ناپاک اس میں نہیں آ سکتا، اور جو پاک ہے ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پنجتن پاک کہا گیا ہے۔ آپ بھی پاک ہو جائیے تب عاشق پنجتن پاک ہو جائیے گا، اور جو عاشق پنجتن پاک ہو گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صحیح قرآن سیکھنے کی کوشش، یہ سارے کام عمل کے میدان میں آئے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین نے عمل کے میدان میں آ کر کربلا کا میدان قائم کیا، ورنہ دعا سے تو آپ مدینہ ہی میں جیت جاتے، دعا سے تو آپ مدینہ ہی میں جیت جاتے، کربلا آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اپنے جانثاروں کو لٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو میرے حسین نے کہا میں بڑا ہوں اتنا کیا ہے، تم اگر میرے غلام ہو اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم اولاد نہیں قربان کر سکتے تو کم سے کم میری قرآن کی تحفظ کے لیے وقت قربان کر سکتے، نماز کی ادا کے لیے وقت دے سکتے۔ اس لیے وقت پر نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حلال غذا کی ترغیب ہو، یہ حلال غذا اصل ہے، اس کی ترغیب ہو۔ آخری بات کہتے ہیں میں گزر جانا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا۔ اصل میں نے سوچا تھا کہ اذان پہ ہی میں گفتگو کروں، لیکن میری 2 گھنٹے کے تقریب اذان سے گزر گئی۔ جو میرے نبی نے حسین کے کان میں اذان کہی تو اس کی کتنی بڑی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے کہا فاطمہ گھبراؤ مت، ابھی جبریل آ کے خبر دے دی کہ حسنین کریمین کو کوئی تکلیف نہیں ہے، فلاں جگہ پر آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا چلے کسے لاڈلے حسنین کریمین کو لانے، حسنین کریمین کو لانے کے لیے مقام حسنین دیکھیے، پوری کائنات، پوری دنیا 70,000 فرشتے آسمان سے صبح کو نازل ہوتے ہیں، کہاں؟ در مصطفیٰ، اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں در مصطفیٰ۔ دنیا کی کوشے کے ایمان والے بس ایک بار حاضری مصطفیٰ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ارے اندازہ لگائیے مقام حسنین کے لیے کہ وہ سو رہے ہیں، نبی جگانے جا رہے ہیں، وہ گم ہے، نبی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جبریل نبی خبر دیتے ہیں لانے کون جا رہے ہیں؟ نبی۔ میرے آقا جا رہے ہیں، دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے صاحبزادے کہاں سو رہے ہیں؟ گئے تو دیکھا کہ میرے صاحبزادے سو رہے ہیں۔ حال یہ ہے ایک فرشتہ ایک نیچے پر بچھائے ہوئے ہیں، ایک نیچے پر بچھائے ہوئے ہیں تاکہ زمین کی کوئی گرد بھی نہ انہیں لگے، اور اوپر سے اوپر بچھائے ہوئے ہیں تاکہ اوپر سے آسمان کا کوئی دھوپ نہ لگ سکے، دھوپ سے بھی بچایا، زمین کی گرد سے بھی بچایا۔ اس اہتمام سے میرے نبی نے حسنین کو پالا۔ اس کے بعد اس حسنین کریمین نے اس دین کے لیے اس کربلا کی تپتی زمین پر اور بے تحاشا شدید دھوپ میں اپنے آپ کو قربان کیا۔ لوگوں
میرے نانا نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ جب اسلام پہ کوئی آنچ آ جائے تو میرے بیٹے میں تمہیں اتنے ناز سے پالا ہے، اسی لیے پالا ہے کہ تو راہ حق میں دنیا کو بچانے والا، دین کو بچانے والا، عظمت مصطفیٰ کو بچانے والا ہے۔ اس لیے وہ حسین جتنے ناز سے پالے گئے تھے وہ کربلا کے میدان کے لیے پالے گئے تھے، عظمت مصطفیٰ کے لیے پالے گئے تھے، تحفظ قرآن کے لیے پالے گئے تھے۔ اب دنیا کا کوئی خارجی، کوئی رافضی، کوئی شخص قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہے آپ توجہ نہ دیں، بل اتنا سمجھے کہ کوئی پاگل بک رہا ہے، چاہے اس کا وسیم نام ہو یا قسیم نام ہو یا عجیب نام ہو یا نارے جہیم نام ہو، کچھ بھی نام ہو، توجہ نہ دے۔ جس کی حفاظت حسنین کر گئی اب اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ عمر کے یزید ہے، سلام زندہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔